دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش۔ روح سے مراد اسلام، بدن تو مراد کفر، ادیار، لبرل، منافق، دین دشمن۔ پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تہذیب نے اپنے درندوں کو بھارا۔ پھر درندے کھڑے ہو گئے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ پھر درندے، بھائی حضور آ گئے۔ نجران کی عیسائیوں نے وہاں ٹل نہیں کھڑکانے تھے مسجد نبی شریف۔ نجران کے عیسائی اہل کتاب تھے، قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، اہل کتاب بار بار اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب۔ وہاں انہوں نے مورتیاں مسجد نبی شریف میں رکھ کے اپنی عبادت نہیں کرنی تھی، صرف وہ حضور کے بارے میں ان کو مسئلہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہ خود صاحب شریعت وہاں موجود تھے، حضور خود وہاں موجود جلوہ گر تھے۔ آج کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی باتیں کرے، فیصلے ہو گئے اسلام کے سارے۔ ہاں جی، تمہیں یہ اسمبلیاں صرف پاکستان بننے کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد انگریزوں کی نوکریاں کیسے کرتے تھے، اور تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو پھانسیوں تک کیسے لے جاتے تھے، اور مسلمانوں کی مخبریاں کیسے کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان تمہاری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، نہ پاکستان مندروں کی تعمیر کے لیے نہیں بنا، پاکستان مرزائیوں کو اوپر لانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان لبرلوں کو اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان تو ایک جگہ بنی تھی کہ مسلمان یہاں پاؤں رکھ کے دین کا اتنا کام کریں گے کہ پوری دنیا پر حضور کا دین غالب آ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک ذریعہ بنایا تھا کہ بھئی یہاں ہم آئیں گے ایک آزاد ریاست حاصل کر کے، پھر یہاں سے جس طرح میرے آقا و مولا نے خطوط لکھے کہ فرماؤ کلمہ پڑھو، تو یہاں جب ہماری ریاست مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہم ٹرمپ کو بھی کہیں گے کلمہ پڑھ بھائی، پھر مودی کو بھی کہا جائے گا کلمہ پڑھ، نہ کہ یہاں ٹل کھڑکائے جائیں گے۔ اس لیے یہ باتیں رہنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہاں، یہ دین کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ ایسے نہیں ہوگا پاکستان میں۔ ہاں، پاکستان صرف رسول اللہ کے دین کے لیے بنا ہے، ہاں، صرف حضور کے دین کے لیے بنا ہے، تمہاری غنڈہ گردیوں کے لیے نہیں بنا۔ حضور آ گئے، بس بات ختم۔ اللہ نے دیکھو اپنی توحید کی خود گواہی دی، شہد اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ خود گواہی دیتا ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے فرمایا والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جو اہل علم ہے قیامت تک، جن کے علم نے ان کو نفع دیا ہے، ہاں، انصاف پر قائم رہتے ہوئے قیامت تک جتنے اہل علم آئیں گے، اللہ نے فرمایا میں خود بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی سارے گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور علم والے بھی جب وہ انصاف پر کھڑے ہوں تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اب پھر مسلمان، پھر صحابہ نے کیا کیا؟ جب یہ گواہی ہو گئی تو
تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور تمہیں تو شاہدین میں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے غلام جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور آنسو بھی ایسے بہتے ہیں جو خون ملے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے حق پہچان لیا ہے، اب جو تو نے خود گواہی دی نا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یا اللہ ان گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی لکھ لے تو۔ ہاں، اور تم کس طرف چل پڑے ہو ٹل کھڑکانے کے لیے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ شاہد اللہ تیری گواہی کے مقابلے میں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن کلمہ جو پڑا ہے تو ان گواہوں میں ہمیں بھی لکھ لے تو۔ اللہ اللہ جی تم کس طرف چل پڑے ہو؟ کہتے جی وہ سب کا رب ہے، اور رب تو وہ سب کا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مالک نے ڈنگر تو سارے رکھے ہوتے ہیں نا، لیکن چارہ تو انہوں ہی ول کر کے پاندا ہے نا جیڑا کم دا داند ہو، جیڑے قلعے تے بدے ہون انہیں چارہ تو سارے دیندا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ وہ مالک جو ہے بکریاں نوں بھی چارہ دیندا ہے، وہ تے دروازے تے گدھا بدے ہوندا ہے انہوں بھی چارہ دیندا ہے، مجھاں ہوندیاں انہوں بھی چارہ دیندا ہے، بیل ہوندے، لیکن چنگا چارہ انہوں پاندا ہے جڑا کم دا ہوئے۔ یہ کیڑیاں باتاں تسی کردے ہو؟ یہ مندر واسطے مجدد صاحب نے کی لکھا؟ میں اس لیے مجدد صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ شاعر مشرق مصور پاکستان، تاکہ یہ کوئی نہ کہے یہ مولوی کی بات ہے۔ اقبال قلندر لاہوری وہ نیٹے جو جرمنی کا مجذوب تھا، اس کے بارے میں اقبال کو بڑا افسوس تھا، او بلا درماند وطا اللہ نہ رفت از مقام عبدہو بے گانا رفت، کہندا یار او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا، او مسلمان بن کے دنیا تو نہ گیا، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد، کہنے لگا ہائے ہوئے افسوس کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے انہیں لا الہ تو بعد مجدد صاحب نے پھر انہوں الا اللہ تک پہنچا دینا سی، کاش بودے در زمان احمد۔ ایک بال افسوس کرتا سی کہ ہائے ہوئے یار لا الہ تک تے پہنچے ہوئے کوئی نہیں تے الا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا، وہ مجدد صاحب انہوں نپ کے پہنچا دینا سی۔ لیکن جدوں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر ہوا اقبال تے اے جڑے تسی مندراں دی حمایت کر رہے ہو نا، اے مجدد صاحب دا ذرا سنو تو مجدد صاحب نے کی لکھیا۔ تسی تھا کہ ویسے ہدایت تو میرے رب دے ہاتھ چ، ہاں جی انہیں تو انہوں دینی یا نہیں، لیکن چوہے نہ بنو دین واسطے۔ مجدد صاحب فرماندے نہ میں سیر کرن گیا تو میں جہنم دے دروازے تے پہنچیا تے حضرت مالک نال ملاقات ہو گئی، دروغہ جہنم، حضرت مالک ہے نا انہوں دا نا، حضور معراج والی رات تشریف لے گئے نا، سارے فرشتیاں نے حضور نو سلام کیتا تے نال مسکرا کے کیتا، تے حضرت مالک نے جدوں حضور نو سلام کیتا تے اینج تے کیتا مسکرائے کوئی نہیں، اور میں جبریل اے کیوں نہیں ہسے؟ عرض کیتی حضور جدوں دے پیدا ہوئے نا ہسے نہیں، جے نہ ہسنا ہوندا تے اج ہس پیندے۔ جہنم دا اتنا خوفناک منظر ہے جڑے باہر کھڑے، حضرت مالک جبریل نے کہا جی نہ ہسنا ہوندا نا اج ہس پینا سی۔ او حضرت مالک امام ربانی فرماندے میری انہاں نال ملاقات ہوئی، میں کہا ہوئے اور ساڈا اکبر کدھر گیا بھائی؟ وہ کہڑے پاسے جہنم دے کونے چ رکھے نے؟ وہ کہندے نے وہ ایک صندوق کٹ کے لے آئے حضرت مالک، وہ صندوق کھولیا تے کونے وچ ایک چوہا جہا پیا سی اتنا سارا، تے میں کیا بھائی میں اے نہیں کیا بھائی چوہا وکھاؤ، میں کیا وہ اکبر کدھر گیا؟ انہاں کیا حضور اے ہی ہے چوہا، ایدا انجام اللہ نے چوہے نال کر چھڈیا، انہیں تواڈے دین نو کترن دی کوشش کیتی۔ دین اکبری مشہور، ہاں جی دین اکبری، چوہے نہ بنو، ہاں اے نہ ہوے اسے صندوق وچ تانوں ہی بند کر دیتا جائے۔ تسی مندر بنا کے کنوں خوش کرنا چاہندے ہو؟ تے اللہ تے رسول نو ناراض کر کے تسی کنوں خوش کرنا چاہندے ہو؟ واللہ و رسولہ حق ان یردو، یہ قرآن کی نص ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ چوہے بن دیو پاکستان بن جاؤ نا، تانوں ایڈا جب تانوں ہندوؤں نال پیار ہے تے جاؤ ٹل کھڑکاؤ، اسلام تو بے نیاز ہے، اسلام کسے دے پیراں چ نہیں پیندا۔ تسی کہ نہ تسی اسلام دے ترجمان ہو، ترجمان امام ربانی، ہاں جی کیوں ترجمان ہے؟ اقبال کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر،
حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، میں کی ویکھیا، کہندا میں اتھے نور ہی نور ویکھیا۔ جس بندے نو داتا صاحب جا کے کچھ نہ نظر آئے، جا کے اقبال دی قبر تو تھوڑا جہا سرما لے آئے، جنہوں سلطان الہند دی قبر تے کچھ نہ نظر آئے، اور داتا صاحب دی قبر تو تھوڑا جہا سرما لے جائے، خاک دا سرما، اور باہر جڑے ویچتے ہیں وہ سرما نہیں، وہ خاک کے زیر فرق ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، جس کو اللہ نے اتنے راز عطا فرمائے، گردن نہ جھکی۔ اتنا ہی تو کم سی، جیل چو بھی بچ جانا سی، جی سزاواں تو بھی بچ جانا سی، ظلم و ستم تھی، گل تو صرف اتنی سی، اتنی لوگ پورا دین دے کر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ساڑھے بس گل تو اتنی سی نا بھائی انج ہو جانا، گردن نہ جھکی، انہیں بلائے، انہیں کیا جھکاؤ اس دی گردن، آپ نے فرمایا چلیا یہ گردن تو سوائے رب دے کدی نہیں جھکی، تو کون جھکانا۔ اتنا ہی صرف جھگڑا سی مجدد صاحب دا، وہ کہنا سی تھوڑا جا انج کر دیو، تے جدو انہیں اپنے دربار وچ بلایا، وہ کھڑکی ہو جی بنائی بھائی انج کھڑکی، چلو میری شرط ہی پوری ہو جائے گی، تے آپ نے لتاں انج کیتیاں وہ دے منہ وال، فرمایا تیرا منہ ان کے قابل ہے، یہ صرف رب کے سامنے جھک سکتا ہے، گردن نہ جھکی جس کے نفس گرم سے ہے۔ اقبال کہندا مجدد صاحب بھاویں قبر چن لیکن جڑی سانس لیندے نا، جڑے باہر لوگن غیرت والے، وہ سانس نہ وہ بھی گرم ہو جاندے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میں انہاں نال گل کرن لگا، جے اللہ انہاں نو ہدایت دے، مجدد صاحب نے کی لکھیا، میں وہ صفحہ کٹ کے پھر میں ویسے وضاحت کر دینا، 663 صفحہ مجدد صاحب نے کی لکھیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک بندے دی تیمارداری کرن گیا، تے میں ویکھیا کہ وہ دل تے ظلمتاں ہی ظلمتاں، اللہ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل سے دور ہو جائیں، لیکن اس کے دل نے قبول ہی نہ کیا، مجدد صاحب دی توجہ قبول نہ کی۔ مجدد صاحب فرماندے میں اپنی روحانی توجہ کی تھی کہ دل تے اتنا کالا سیاہ ہویا ہوا دل، تے میں ان سیاہی تے دور کر دے، میں دنیا تو ہن جان لگا، تے کہندے اس کے دل نے مجدد صاحب کا توجہ قبول نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جدو زور لایا نا تے اس بندے دا ظلمت انہیں قبول ہی نہ کی تھی، توجہ ہی قبول نہ کی تھی۔ پھر فرماندے پھر میں ادھر گل کی، میں کہا یا اللہ یہ مسلمان ہے، دنیا تو جا رہا تے اے میری توجہ ہی دا دل۔ فرمایا مجدد اے شیخ احمد سرہندی، اس کے یہ دل کی جو ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں نا، یہ کفر کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ تے اے جناب مجدد صاحب نے لکھا، فرمایا میں توجہ کی تھی تے پھر آواز کی آئی، فرمایا بلکہ ان ظلمتوں سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ یہ مجدد کی توجہ سے یہ ظلمتیں دور نہیں ہوں گی، چونکہ کفر اور اہل کفر کے ساتھ یہ محبت رکھتا تھا، اور پھر قیامت کو یہ آخر دوزخ میں جل کر چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ذرہ دے اندر ایمان موجود ہے۔ اے دم خم جی مندر بنان والے ہو، دوزخ دا عذاب اتنے تے مجدد صاحب دی توجہ بھی نہ اتھے، اے نہیں کہ آپ دی توجہ وچ کوئی کمی سی، ہاں لیکن کفر نال جڑی یاری ہو اتنا بڑا ظلم ہے۔